السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سبوں پر اپنی نعمتوں کی اور عنایتوں کی بارش سدا برساتے رہے اور سدا آپ خوش و خرم رہیں۔ آج میں آپ سبوں کے سامنے ایک عرب نوجوان اور ایک نقاب پوش خاتون کا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی عرب نوجوان کو کسی کے یہاں رشتہ لے جانا تھا، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یعنی جس سے میرا رشتہ منتخب ہونے والا ہے، طے ہونے والا ہے، میں اسے شرعی طور پر یعنی شرعی نقطہ نظر سے ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شریعت نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، طرفین میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے نکاح کی نیت سے، تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ چنانچہ لڑکے نے بھی چاہا کہ ہم اپنے ہم سفر کو دیکھیں، چنانچہ انہوں نے لڑکی کے والد کو کہا کہ ہم اپنے ہم سفر کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا باپ راضی ہو گیا، کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا اور اپنے بیٹھک میں ان کو بیٹھایا۔ بیٹھنے کے بعد پھر اپنی بیٹی کو انہوں نے بلایا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش یعنی نقاب پہنے ہوئے اوڑھے ہوئے ایک لڑکی ان کے بیٹھک میں آئی اور اس لڑکے کو بغور دیکھا، ایک لمحے کے لیے دیکھا، غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر رکی اور پھر چلی گئی، نقاب تک نہیں اٹھایا۔ تو لڑکا جو لڑکی کے والد تھے ان سے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی تو آئی لیکن اپنے چہرے سے نقاب ہی نہیں اٹھائی، تو میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو لڑکی کے والد کہنے لگے بیٹے بات اصل یہ ہے کہ میری لڑکی نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر لڑکا مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں ان کو بلا لیجئے، میں ان کے سامنے جاؤں گی، لیکن اگر لڑکا مجھے پسند نہیں آیا تو میں اپنی نقاب کو نہیں اٹھاؤں گی، اس لیے مجھ سے انہوں نے پہلے ہی کہہ دی تھی۔ تو نقاب نہ اٹھانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے، آپ کو رد کرتی ہے، آپ کو پسند نہیں کی۔ لڑکا سمجھتا تھا کہ شاید شریعت نے جو رعایت یہ دی ہے صرف مردوں کے لیے دی ہے اور عورتوں کو یہ رعایت نہیں ہے، یعنی ایک نگاہ دیکھنے کی جو شریعت نے اجازت دی ہے وہ یہ سمجھتا تھا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ طرفین کو یہ اجازت ہے۔ جس طرح سے مرد خاتون کو دیکھ کر رد کر سکتا ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے اور منتخب نہیں کر سکتا ہے، تو اسی طرح سے عورت بھی کسی مرد کو یعنی اپنے ہمسفر کو دیکھ کر اسے ریجیکٹ کر سکتی ہے، رد کر سکتی ہے اور اپنے لیے منتخب نہیں کر سکتی ہے، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتی ہے۔ یہ طرفین کے لیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اس کے جو مخالف جنس ہوتی ہے یعنی لڑکی، اپنے ہمسفر کے لیے اسے منتخب نہیں کرتے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ چہرے سے، شکل سے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن اس کو بہت ساری خواتین، خوبصورت خاتون انہیں پسند کرتی ہے اپنے ہمسفر کے لیے۔ تو اصل چیز کیا چیز ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر ان کی ذات جو ہوتی ہے اس چیز کی وضاحت کرتی ہے، لہٰذا اپنی وجاہت کو، اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمارے لیے پسندیدگی کا اظہار کریں، کیونکہ یہ دیر پا چیز ہے۔ خوبصورتی ایک عارضی چیز ہے جو ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن جو سیرت ہے وہ اخلاق، اور جو اخلاق ہے وہ دیر پا چیز ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے سیرتوں کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، اور لوگوں کو، نوجوانوں کو، مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنے بزرگوں پر، اپنے اکابرین پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اجازت تو شریعت نے دی ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنے بزرگوں پہ تو بھروسہ کریں، اپنے ماں باپ پر تو بھروسہ کریں، کیا وہ ہمارے لیے جو دلہن لائیں گے یا دلہن کے لیے کوئی دلہا منتخب کریں گے تو کیا وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا پسند کریں گے جو
मेयारी ना हो। इसने हमें बचपन से पाला पोसा, छोटे से बड़ा किया, हमारे हर चीज़ को समझता है, हमारे नफ्सियात से वो वाकिफ़ है। जब हमारी शादी का वक्त आएगा तो क्या कुछ ऐसे लड़के से या ऐसी लड़की से हमारी शादी कर देंगे जो हमें पसंद नहीं होगी? बल्कि होता यूँ है कि माँ बाप जो हमारे लिए पसंद करते हैं उसकी पसंदीदगी बहुत अच्छी हुआ करती है, और उसका जो इंतखाब होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा इंतखाब होता है। जो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं वो उनके अंदर वो देख लेते हैं। वो गहराई, वो गिराई और वो अयूबात और वो सारी चीज़ें एक नज़र देख कर परख लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम जवानी के जोश में सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ को देख लेते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर लेते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जो होते हैं वो फ्यूचर को भी देखते हैं, मुस्तकबिल को भी देखते हैं कि हमारा लड़का या हमारी लड़की इस जोड़े के साथ एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अगर इनसे शादी हो गई तो फिर ये रिश्ता बरकरार रहेगा, देर पा रहेगा या नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अक्सर जो नौजवान लड़के या लड़की अपनी पसंदीदगी का इजहार कर लेते हैं और अपने खुद ही पसंद कर लेते हैं, उन सारी खूबियों को और उन सारी हुनर को वो नहीं देख सकते, वो गहराई में गिराई में नहीं जा सकते। इसलिए खुदारा हम अपने बड़ों पर एतमाद करें, भरोसा करें और उनके इंतखाब को अपने लिए इंतखाब समझें, उनकी खुशनुदी को अपने लिए खुशनुदी का ज़रिया समझें। बहुत मर्तबा ऐसा देखा कि नौजवान लड़के ने लड़की ने खुद पसंद कर ली और फिर शादी भी रचा लिए, लेकिन वालिदैन को वो रिश्ता पसंद नहीं था। बाद में फिर पता चलता है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उसके अंदर क्या खामियां थी, क्या खराबियां थी। फिर वो बच्चे आगे चल कर के रोते हैं, बिलखते हैं, सिसकते हैं कि हमारा इंतखाब गलत था, और फिर आहें भरते हैं। लेकिन जब चुग गई चिड़िया खेत तो अब रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। लिहाजा हम अपने बुज़ुर्गों पर, अपने बड़ों पर एतमाद करें और उनकी पसंदीदगी को अपनी पसंदीदगी का ज़रिया बनाएं। इसलिए हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में जो रिवाज है कि लड़के लड़कियाँ खुद आपस में नहीं देख लेते बल्कि अपने बुज़ुर्गों को आगे बढ़ाते और वो पसंद करते हैं और पसंद करने के बाद हमें बताते हैं और बच्चे भी उससे खुश हो जाते हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है, देख लेते हैं, लेकिन माँ बाप को अगर पसंद नहीं है और आपको पसंद है, और फिर आपको पसंद है और माँ बाप को नहीं पसंद है, तो फिर वो जोड़े आगे चल कर के नुकसान उठाते हैं। क्योंकि वालिदैन ने जो देखा था वो सारी चीज़ों को देखा था, और हम जो देखते हैं वो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ को देख लेते हैं और वो ज़ाहिरन अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर और मुस्तकबिल के एतबार से वो बेहतरीन नहीं होता। इसलिए अपने वालिदैन की इंतखाब को बेहतरीन इंतखाब समझें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने वाले और उनके इंतखाब को पसंदीदगी की नज़र से देखने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।